دوستوں ورلڈ لائن میں خوش آمدید۔ اس وقت دنیا میں 199 کے قریب ممالک ہیں۔ ہر ایک ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہے۔ ان میں کچھ ایسی کرنسی بھی ہیں جو ایک سے زائد ممالک میں استعمال ہو رہی ہے، جیسا کہ یورو کرنسی جو ایک سے زائد ممالک میں استعمال ہو رہی ہے۔ دوستو یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر جو کہ ایک بین الاقوامی کرنسی مانی جا رہی ہے، اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ ویورز، آپ کو پتہ ہے کہ جس ملک نے بھی نوٹ چھاپنے ہوتے ہیں، اسے اس نوٹوں کی مالیت کے برابر اپنے پاس سونے کے ذخائر رکھنے پڑتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو انفلیشن یعنی کہ افراط زر کا مسئلہ سنگین ہو جائے گا، جس سے اس ملک میں شدید نوعیت کا مہنگائی کا طوفان آتا ہے۔ دوستو 1873 میں ایک ڈالر کو چھاپنے کے لیے امریکہ کو 1.50 گرام سونا رکھنا پڑتا تھا۔ ویور، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس ملک کو نوٹ چھاپنے ہوتے ہیں اسے اپنے ذخائر میں سونے کے ذخائر کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، لیکن بڑھتی ہوئی آبادی اور کم ہوتے ہوئے وسائل کے ساتھ ساتھ دیگر اہم مسائل جیسا کہ ایک ملک کا دوسرے ملک سے آگے نکلنے کی کوشش اور جنگوں پر بھاری اخراجات کی وجہ سے بہت سے ممالک نے اندھادھند نوٹ چھاپنا شروع کر دیے، جس کا نتیجہ غیر معمولی مہنگائی اور افراط زر اور کرنسی کی ویلیو میں کمی کی صورت میں نکلتا ہے۔ دوستو، ماضی میں برطانیہ سپر پاور تھا۔ اس ملک نے پہلی جنگ عظیم میں سپر پاور ہونے کے ناطے بھاری اخراجات کیے۔ ان اخراجات کے نتیجے میں برطانیہ کو مزید نوٹ چھاپنے کی ضرورت تھی۔ برطانیہ نے اپنی کرنسی کی ویلیو کو برقرار رکھنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ تو نتیجتاً اس ملک کی کرنسی کی ویلیو کم ہونا شروع ہو گئی، جس سے پوری دنیا کے تاجر جن کے پاس پاؤنڈ کے ذخائر موجود تھے، انہیں اس کی ویلیو کی کمی کی وجہ سے بری طرح نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن دوسری طرف امریکہ اس جنگ کا براہ راست شراکت دار نہیں تھا۔ اس نے اس جنگ سے فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ انہوں نے اس دور میں گندم، چاول، ربڑ، مشینری، اسلحہ سمیت دیگر جنگی ساز و سامان ان ممالک کو بیچ کر کثیر مقدار میں زر مبادلہ کمانا شروع کیا۔ دوستو، امریکہ نے اس مختصر سے عرصہ میں اپنی معیشت کو ان جنگی ممالک کی ریڑھ کی ہڈی بنا دیا۔ جدید ترین مشینوں اور منہ بولی قیمتوں پر ان مشینوں کو فروخت کر کے کثیر زر مبادلہ کمایا، جبکہ دیگر طاقتور ممالک پہلے ہی نقصان میں تھے۔ انہوں نے امریکہ سے جدید مشینوں کو منہ بولی قیمتوں پر خریدنا شروع کیا۔ دوستو، 1945 تک امریکہ نے 10 ارب پاؤنڈ تک ایکسپورٹ کی، جن میں زیادہ تر برطانیہ اور روس کو کی جاتی تھی، جبکہ دوسری طرف اس وقت کی سپر پاور برطانیہ کی ایکسپورٹ صرف 3 ارب پاؤنڈ تھی۔ یعنی کہ پہلی جنگ عظیم امریکہ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ امریکہ نے اپنے بڑھتے ہوئے عروج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان ممالک پر یہ شرط عائد کی کہ وہ اپنی چیزوں کی فروخت کے بدلے یا تو امریکی ڈالر لے گا یا سونا، لیکن اس وقت ان ممالک کے پاس ظاہر سی بات ہے امریکی ڈالر تو نہیں تھے، تو انہوں نے سونے کے بدلے ہی امریکہ سے جنگی چیزیں خریدنا شروع کر دیں، جس سے امریکہ نے نہایت ہی قلیل عرصہ میں ان ممالک کے سونے کے ذخائر کو اپنے پاس جمع کر لیا۔ دوستو، اس وقت امریکہ دنیا کا کل 3/4 سونا اپنے پاس ذخیرہ کر چکا تھا۔ یعنی کہ 1945 میں امریکہ کے پاس 20,000 ٹن سونا جمع ہو چکا تھا۔ دوستو، اب امریکہ نے اپنے اتحادی ممالک کو مزید اپنے ساتھ ہونے کے لیے یا اپنے ساتھ کرنے کے لیے
انہیں نہ صرف امداد دی بلکہ انہیں قرضے بھی دینا شروع کر دیے۔ امریکہ نے اس عرصہ میں $50 ارب کی امداد اپنے اتحادیوں میں دی، جس سے امریکہ ایک عالمی طاقت بن کر ابھرنے لگا۔ اسی وقت ہی امریکہ نے برطانیہ، جو کہ ایک سپر پاور تھا، اس کو پیچھے چھوڑ کر عالمی طاقت بننا شروع کر دیا۔ دوستوں 1944 میں امریکہ نے 44 ممالک کے نمائندگان کو اکٹھا کر کے ایک ایسا معاہدہ کیا جو کہ امریکہ کو اور امریکن کرنسی کو ایک عالمی کرنسی بنانے والا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق اب ممالک جو کہ نوٹ چھاپنے کے لیے اپنے پاس سونے کے ذخائر جمع کرتے تھے، اب سونے کے ذخائر کی بجائے امریکی ڈالر کو اپنے ذخیروں میں رکھیں گے، جبکہ امریکی ڈالر کو بذات خود سونے کے ذخائر کو محفوظ کر کے ہی جاری کیے تھے۔ تو دوستو یہ امریکی کرنسی یعنی اس کے ڈالر کا زوال سے عروج تک کا سفر تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔